کوئی دنیا کا ولی، کوئی درویش اپنی مرضی سے کرامت نہیں دکھا سکتا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جب رب آپ پہ مہربان ہو جاتا ہے نا تو پوری کائنات آپ پہ مہربان. میں جب انڈیا جاتا ہوں تو وہاں پہ اجمیر شریف جاتا ہوں، نظام الدین اولیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صابر کلیئر سرکار، بہت سارے ہندو بیٹھے تو میں کیا لینے آیا، کہتے سکون ملتا ہے. کسی نیک ولی کی، کسی درویش کی، کسی مزار کی جو سب سے پہلی خوبی و آخری ہے نا، جب آپ اس کی قربت میں جائیں گے آپ کا دل کرے گا میں بیٹھا رہوں. واہ واہ واہ. شیطان جو سب سے بڑا حملہ کرتا ہے نا، اور تم کہندا کہ میرا رب تو ہے، میرا مرشد تو ہے، میں ساری زندگی تیری تلاش وچ رہی ہاں. تو یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے زیر ہوتے دیکھا. بچہ جو ہے عدیل ابھی تک جو ہے وہ حیات ہے اور آپ جا کے کوئی بھی جا کے ریلیٹ کر سکتا ہے. سارے شہر جانتے ہیں. یہاں میں نیچر کا ایک قاعدہ اور قانون بتانے لگا ہوں. اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ فلانا بابا ظاہر ہو گیا ہے. ظاہر ہو گیا، اچھا ایکسپوز ہو گیا. نیچر کیا کرتی ہے، کائنات کے قوانین کیا ہے، خدا کیا کرتا ہے. جب کوئی درویش، جب کوئی سالک، جب کوئی طالب علم، جب کوئی صوفی اس رستے پہ چلتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں قطرہ سمندر میں ملا، ملنے کے بعد اللہ پھر تحفے کے طور پہ اسے واپس کرتا ہے، پھر اس سے کرامات سرزد کراتا ہے. اس کو نہیں پتا چل رہا ہوتا، اسے پتہ ہی ہو نہیں رہا ہوتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. معاشرے کو بتاتا ہے دس ون. اوئے ہوئے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. یہ سب بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ نوٹ کریں نا، اچانک اس کے پاس ایک بازار ہے یا اچانک بابا ہے جو پاس جا رہا ہے، فیض ملی جا رہا ہے. اس سے بڑا کھڑا جو آپ لڑکا ابھی تک زندہ، سارے مری والے جانتے، بلائنڈ بچہ. میں کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا. پتہ نہیں چل رہا. یعنی کہ اسے ہم کہتے ہیں خود بھی حیران ہے آپ. حیرت. یہاں میں کلیئر کر دوں، کوئی دنیا کا ولی، کوئی درویش اپنی مرضی سے کرامت نہیں دکھا سکتا. یہ رب کا فیض ہے، جب چاہے کسی بندے کو عطا کر دے، اللہ جب چاہے اسے. اب نیچر کیا کرتی ہے، آپ سارے صوفیاء کرام دیکھیں، کوئی طور پہ گئے، غار راہ پہ گئے، دریاؤں میں گئے، سمندروں میں گئے. جو محمد غزالی نے کہا ہے نا کہ جب کسی انسان پہ اللہ کی پہلی تجلی وارد ہوتی ہے وہ گوشہ نشینی ڈھونڈتا ہے. اللہ جب یہ اللہ کا نام سسٹم ہے، کسی صوفی پہ جب اللہ کی تجلی وارد ہوگی، پہلا کام غور و فکر، مراقبہ، دھیان. وہ خود نہیں ڈھونڈے گا، کوئی دریا کی طرف جائے گا، خالی کمرے میں جائے گا، کوئی کدھر جائے گا. اب میرا یہ تھا کہ مری ایسا شہر تھا کہ وہاں پہ جون جولائی میں تو لوگ یہاں پہ آتے تھے. ستمبر اکتوبر نومبر بندہ نہ بندے کی ذات، خالی ہم ڈھونڈتے کو بندہ کو نہیں آتا. ہم درختوں کو جفیاں پار کے ہوتے تھے. اچھا، اب نیچر کا قانون کیا، نیچر نے طے کیا کہ اس بندے نے کام لینا تھا، ٹوٹا پھوٹا میرے سے، میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا، میں تو لیکچر مستی میں تھا اپنی. نیچر نے لوگوں کو بتایا کہ اے بندے کل کچھ ہے. میں پھر کہتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کل تھا، نہ آج، نہ ہوگا، صرف رب ذوالجلال کسی پہ مہر ہو جائے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جب رب آپ پہ مہربان ہو جاتا ہے نا تو پوری کائنات آپ پہ مہربان. مجھے بے شمار لوگ ایسے ملے ہیں، میں مٹی نو ہاتھ لانا سننا ہوتا ہے، میں بیکار پلازے بنا چلن لگ پیندا ہے، میں پکوڑے پکانا ہوندے ٹیسٹ آ جاندا ہے. اسے کہتے ہیں رب کی مہر. جب رب کسی پہ راضی ہو جاتا ہے نا اس کو مہر عطا کرتا ہے. رب تو بڑا خوبصورت بات کرتا ہے یہاں پہ، جب ہم کسی پر راضی ہوتے ہیں تو کائنات کی مخفی قوتوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے. تسخیر خلائق کا جو آپ نے لفظ سنا ہے، مرجع خلائق، بالکل کیا بات ہے کہ صوفی کے پاس بندے آتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے. میں جب انڈیا جاتا ہوں تو وہاں پہ نا اجمیر شریف جاتا ہوں، نظام الدین اولیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صابر کلیئر سرکار، بہت سارے ہندو بیٹھے تو میں کیا لینے آیا، کہتے سکون ملتا ہے. کسی نیک ولی کی، کسی درویش کی، کسی مزار کی جو سب سے پہلی خوبی و آخری ہے نا، جب آپ اس کی قربت میں جائیں گے آپ کا دل کرے گا میں بیٹھا رہوں. واہ واہ واہ. آپ کا باطن عجیب سرشاری اور سکون سے گزرے گا. یہ ایسی کہ جیسے آپ نے مستی پا گئے ہیں. یہ نشانی ہے. یہ کہ ہندو کیوں آتا ہے، میں کیا کہتے ہیں سکون لینے آتے ہیں. میں کہا ہمارا تو مسلمان ہے تو آتے ہیں، آپ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ یہی نشانی ہے کہ جب کسی بندے کا تضاد دور ہوتا ہے، اس کے باطن میں اللہ کا نور ٹھاٹھے مارتا ہے، جب پھر اس کے اندر نا ایک عجیب سی کشش، ایک عجیب سی روحانیت. مجھے ایک بہت بڑے صحافی، ان کا نام لوگ مجھے کہتے ہیں میرے پاس آتے ہیں، میں کیا کرنے آتے ہیں، کہتے بھٹی صاحب کوئی کام نہیں، رب نے اتنا دیا ہوا ہے، صرف آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں نا تو سکون مل جاتا. بیٹری چارج ہو. میری ماں نے کہا تھا مجھے کہ جس بندے کو جائیں دل پھر کرے نا پھر جائیں اودے کول، آئے ہائے، دل نہ کرے دوبارہ نہ جائیں. اب اسی طرح میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یار کچھ لوگ آتے ہیں نا بڑے بے صبر بے چین. میں جہاں پہ روحانی سروس کرتا ہوں الحمدللہ، اتوار پیر منگل 3 دن بیٹھتا ہوں. یہاں اس کے بتانے کا مقصد یہ کہ الحمدللہ 30 سال سے آج تک کسی بندے سے 1 روپیہ نہیں لیا. اللہ اکبر. کوئی بندہ بتایا کہ کسی سے لیا ہو. دوسری بات، بریانی بھی فری دیتے ہیں، چائے بھی فری دیتے ہیں، کھانا بھی فری دیتے ہیں. تیسری بات بتانے کا مقصد صرف یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کڑھائیاں، صدقے، ڈرامے، ہڈن پیسے، نو 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 نو.
لاکھوں جنوں کے علاج کیے ہیں, لاکھوں جادو کے علاج کیے ہیں, لاکھوں دوسرے علاج کیے ہیں, بھی الحمدللہ آج تک نے لیا اور نہ لینے ہیں. لیکن میں یہاں یہ کلیئر کر دوں, اگر کوئی صوفی درویش اس کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو آنے والا اگر اپنی مرضی سے دے تو لینے میں حرج بھی کوئی نہیں, لیکن صوفی یہ کرے ماڑے کو دے دے, اچھا ٹھیک ہو گیا, اپنا رکھ لے ہاں, ماڑے کو دے دے. یہ نہیں کہ صوفی لٹ مار شروع کر دے, وہ اپنی امپائر نہ کھڑی کرنا شروع کر دے. اور آپ عرفان بھی پریشان ہو جائیں گے, ان صوفیوں کے پاس جو تگڑے لوگ پیسے آفر کرتے ہیں. میں حیران ہوں, لاہور کی بہت بڑی فیملی وہ بہت بڑے جامع میں جاتی تھی, ہر دفعہ جا کے 1 کروڑ روپے دیتی تھی. پیسہ بے تاشا, پیسہ, ذرائع, سورس, عزت, کھانا, ایون کہ معذرت کے ساتھ خواتین کے والے سینا. یہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے ساتھ؟ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہر وقت آپ, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, ٹیسٹ میں بھی ہوتے ہیں. آپ کا جو تکوینی نظام ہے جہاں پہ ابدال ہیں, کتب ہے, عارف ہے, سارا سسٹم چل رہا ہے, اگر آپ ایک رینک پہ, ایک رتبے پہ اگر آپ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں تو آپ کی اگلی پروموشن ہوگی, نہیں تو پروموشن نہیں ہوگی. یا پھر ایک اور ہے, میرے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی قوتیں سلب کر لی گئی. اگر کسی بھی آپ موقع پہ آپ کمپرومائز ہو گئے, ختم. آپ نے دنیا در مثلا ہوتا کیا ہے, سب سے بڑا خطرناک بار ہوتا ہے جب کوئی صوفی سالک درویش اپنے مقام کو پاتا ہے, روشنی پاتا ہے, یہ ویکن ہو گیا, نور و نور ہو گیا سر سے پاؤں تک, پہلا اٹیک اس پہ عورت کا ہوتا ہے. اور 99% بندے میں نے بڑے کامل صوفی وہاں پہ زیر ہوتے تھے, وہاں پہ آئے کمپرومائز ہو گئے. کیا کہے گی عورت آ کے, میرے پہ پیچھے صوفی آیا ہوا تھا تو میں اسے بڑا سمجھایا کرتا, جی مینو نے خانہ کعبہ نظر آتا بیگم اچھے. اچھا اگلا میں نے اسے یہ کہا, یہ نہیں آندا 6 مہینے بعد تلاقی, میں کدھر گیا خانہ کعبہ کی گلاں سی, اے نور نار کی سی. شیطان جو سب سے بڑا حملہ کرتا ہے نا, عورتوں کہندا کہ میرا رب تو ہے, میرا مرشد تو ہے, میں ساری زندگی تیری تلاش چ رہی ہوں. تو یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے زیر ہوتے دیکھا, اور پھر ان کا وہ جو سارا قوت سلب ہو جاتی ہے نا. کئی لوگ آتے ہیں کہ جب میں اویکن ہوا, جب مجھے نور ملا, روشنی ملی, میں مستی سرور کے عجیب عالم میں تھا, لیکن آج نہ مستی ہے نہ سرور ہے, میں وہ پھر چھپانا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ کی مرضی ہے, وہ دے کب دے نہ دے. اگر آپ اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے, جو پاور ملتی کب ہے, سوال یہ ہونا چاہیے کسی صوفی کسی اسپرچوئلسٹ کو یہ طاقت, یہ کن فیکن کب ملتی ہے؟ جب اس پہ بے نیازی ہوتی ہے, جب وہ دشمن اور اپنوں کے لیے مہربان ہو جائے. ایک صوفی بڑے درویش تھے, وہ نا کینسر کا علاج کر, جس کو دم کرنا کینسر ختم ہو جانا. سیم ایک اور صوفی وہی عمل پچھلے 30 سال سے کر رہے تھے. میں ان کے پاس گیا, پہلے کیس دا بتایا, میں کہا فلاں صوفی صاحب تو جو دم کینسر اڑا دیتے ہیں. تو میرے کوشچن یہ تھا کہ 2 بندے ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں, 2 بندے ایک ہی عمل کر رہے ہیں, ایک ہی کلام پڑھ رہے ہیں, ایک آن ہو گیا, ایک کلام سورہ یاسین دونوں پڑھ رہے ہیں, اور ایک ٹائم تک ایک اور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے 41 بار فجر کے بعد. یعنی کہ عمل یہ تھا کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اٹھنا نہیں جب تک آپ نے سورہ یاسین 41 بار نہیں پڑھنی. دونوں بندے ایک عمل کر رہے ہیں, ایک آن ہو گیا, ایک سے کرامات سرد ہونی شروع ہوگی, دوسرا ویسے ویسے بیٹھا ہے. جو پہلا تھا بندہ کہتا ہے مینوں, جو پہلا جو آن تھا, میں نے اسے پوچھا کہ انہوں نے کہا جی میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں, کوئی دے دے ٹھیک ہے, نہ دے ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ مجھے مرشد نے کسی استاد نے کہا تھا کہ یہ شوب دبادی نہیں کرنی ہے, باندر نے ڈگڑگی نہیں بجانی, یہ رب دا نور ہے, 3 لوگوں کی خدمت نہیں بڑھنا ہے. دوسرا بندے کے پاس میں گیا, اسپیشل ڈھونڈ کے گیا, میں کہا یار آپ کتنا عرصہ ہو گیا, 40 سال ہو گئے, میں کس لیے کر رہے. کہتا جب مجھے یہ پاور مل گئی نا, میں اپنے بھائی کو, اپنے فلانے بندے نو, اپنے فلانے چوری نو لمبا پا دینا. تو طے کیا ہوا کہ اللہ آپ کو پاور, اختیار, تصرف کب دیتا ہے؟ جب آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں, عاجز ہو جاتے ہیں. صوفی کون ہے؟ جس کے سامنے سونا رکھ دے, مٹی رکھ دے برابر. صوفی کون ہے جو پانی کی طرح ہو جائے؟ صوفی کون ہے جو مٹی کی طرح ہو جائے؟